اذا السماء انشقت، وہ وقت یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے کہ ایسا کرے۔ یعنی آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، وہ پھٹ جائے گا، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوں گے وہ کان لگا کر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو سننے کی استطاعت دی ہوئی ہے۔ کئی چیزوں کی استطاعت ہمارے سامنے نظر آ جاتی ہے، کئی چیزوں کی نظر نہیں آتی۔ سننے کی استطاعت تو چھوٹی چیز ہے، اس سے بڑی چیز قوت گویائی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ علیہ السلام کی مجلس کی برکت میں ہمیں یہ چیز بھی نصیب ہوئی کہ بعض اوقات ہم کھانا کھاتے تھے تو ہمارے لقمے سے بھی اللہ کی تسبیح کی آواز آتی تھی۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ مشکات المصابیح میں آپ کو نبی علیہ السلام کے معجزات والے چیپٹر میں یہ حدیث مل جائے گی۔ یعنی آپ ذرا امیجن کریں کہ کوئی شخص روٹی کا نوالا توڑ کے منہ کی طرف لے کے جائے اور اس میں سے آواز آ رہی ہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو پھر صحابہ کرام کے ایمان کا لیول اسی لیے تو پھر امت سے بلند ہے کہ کئی چیزیں جو ہماری ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اہل بیت کو وہ چیزیں فزیکلی دکھا دی تھی نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے۔ تو اب لقمے کو بھی اللہ نے زبان دی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے ہاتھ پاؤں ایون کہ اس کے جسم کی کھال بھی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ تو پھر انسان کلام کرے گا، اپنی کھال سے کہے گا کہ آج تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو، تمہیں کیسے زبان مل گئی؟ تو پھر آگے کھال بول کے کہے گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر مخلوق کو بولنے کی طاقت دی، لیکن یہاں پہ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے کئی چیزوں کی قوت گویائی ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ قیامت والے دن وہ چیز واضح ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ قیامت والے دن آسمان کان لگا کر سنے گا اپنے رب کے حکم کو، وحقت، اور اس پہ فرض بھی یہی ہے کہ وہ اطاعت اختیار کرے اپنے رب کی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، ظاہر ہے زمین کو اِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ٹوٹا جائے گا زمین کو تو بالکل فلیٹ کر دی جائے گی، یہ پوری کی پوری زمین یہ میدان محشر بن چکی ہوگی، زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین ہر وہ چیز باہر پھینک دے گی جو اس کے اندر ہے۔ زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر پھینک کے خالی ہو جائے گی، مراد جو اس نے اپنے اندر جو ہے وہ مردے ہزاروں لاکھوں سال سے اپنے اندر سموئے ہوئے ہوں گے، وہ سب کے سب مردے باہر نکال دے گی، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بھی کان لگا کر اپنے رب کا فرمان سنے گی، اور اسے شایع بھی یہی ہے، اس پہ فرض بھی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی حکم کی طرف لوٹے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو ہر وقت محنت میں لگا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، تیرا مقدر ہی یہ ہے کہ تو مشقت میں پڑتا رہے حتیٰ کہ تیرے رب سے تیری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ بڑی کرٹیکل آیت ہے قرآن حکیم۔ ہر انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا۔ کسی کی مشقت یہ ہے کہ اس نے پورا دن مزدوری کرنی ہے، اور مزدوری کی فارم بھی ڈیفرنٹ ہے۔ کسی نے وزن اٹھانا ہے، تو کسی نے جو ہے وہ انٹلیکچوئل ان پٹ دینی ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کسی ملٹی نیشنل میں جاب کرتے ہوئے۔ ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے مشقت ڈفرنٹ ہے۔ کسی نے زمین میں ہل چلانا ہے، اس کی مشقت وہ ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگا دیا ہے جو اس کی یعنی بنیادی ضرورت ہے۔ اس پیٹ کو فلفل کرنے کے لیے اسے اپنی زندگی مشقت میں کاٹنی پڑی، اور یہ ایک ایسی مشقت ہے جس سے دنیا میں ہر جاندار کو گزرنا پڑتا ہے۔ جانور بھی اس ساری چیز سے گزرتے ہیں، لیکن انسان اور جانور میں فرق ہے۔
جانور یہ سب کچھ اپنی انسٹنکٹ اور جبلت کے اوپر کر رہا ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ نے عقل کا انسٹرومنٹ دیا ہے۔ انسان جو ہے وہ عقل کے ذریعے حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ بکری کا پیٹ بھرا ہو، اس کے باوجود اگر اس کو آپ کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں پہ تازہ گھاس ہو تو وہ ایک دو دفعہ منہ ضرور مارے گی اپنی جبلت کی وجہ سے۔ لیکن انسان کے پاس عقل کی یہ دولت ہے کہ انسان خالی پیٹ بھی ہو اور اس کے سامنے حرام آ جائے اور وہ خوف خدا رکھنے والا ہو تو اپنا ہاتھ روک لے گا، صبر کر لے گا، حتیٰ کہ زندگی موت کی کشمکش بن جائے وہ الگ بات۔ اور بعض کا دنیاوی طور پہ بھی لوگ اتنا غصہ کھا جاتے ہیں کہ کسی مجلس میں گئے ہوئے ہیں، کسی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا کہ آج جا کے ولیمہ کھائیں گے، اور وہاں پہ کسی کے ساتھ منہ ماری ہو جاتی ہے تو چاہے بھوکا بھی ہو تو وہ روٹی کھا کے چھوڑ کے جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے کہ میں روٹی نہیں کھانی۔ یہ انسان کو جو اللہ نے عقل کے ذریعے یہ استطاعت دی ہے کہ اس پہ اس کی جبلت غالب نہیں آتی، یہ سب سے بڑی دولت ہے انسان۔ یہ اسی لیے دی ہے کہ تاکہ انسان گیون سرکمسٹانسز میں بھی خدا کے خلاف، اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرے، اپنی عقل کو استعمال کرے۔ جنید بغدادی کا ایک قول بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو حواس ہیں ان کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے، یعنی حواس خمسہ جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، جبلت ہے، شہوات اٹیچ کی ہوئی ہیں، اس کی تکمیل جو ہے وہ عقل سے ہوتی ہے، یعنی انسان عقل کو استعمال کر کے ان چیزوں کو، اپنی ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کے اس کی اطاعت میں لگاتا ہے۔ اور عقل کی تکمیل وحی سے ہوتی ہے، عقل بھی کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتی ہے، اس کی تکمیل پھر وحی الہی سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب وحی کا حکم آ جائے پھر ہم عقل کو سائڈ پہ کرتے ہیں، پھر ہم وحی کی پیروی کرتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب کا قول بڑا مشہور ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کو میں صرف عقل کی بنیاد پہ فالو کر رہا ہوتا تو موضوع پر جو مسا ہے یہ تلوے کی طرف ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عموماً تلوے گندے ہوتے ہیں، مٹی تو نیچے زیادہ لگتی ہے نا چلتے ہوئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ آپ نے موضوع کے اوپر مسا جو ہے وہ اوپر والی سائڈ کے اوپر کرنا ہے، تو ہم پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ تو عقل کی تکمیل وحی الہی سے ہوتی ہے۔ تو ہر جاندار مشقت میں آپ دیکھیں، چڑیا بھی صبح سویرے نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے خود بخود نہیں بھرتا، ان کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، انسان کو بھی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اے انسان، میں نے تیرا مقدر کیا ہے کہ تو نے مشقت میں رہنا ہے حتیٰ کہ تو اپنے رب کے پاس آ جائے۔ تو یہی ہم اکثر کہتے ہیں کہ دنیا کے کام تو نہیں ختم ہونے، لوگ کہتے ہیں جناب وہ درس میں نہیں ہے، وہ فارغ نہیں تھے، یعنی یہ فارغ بندوں کا کام ہے۔ بھئی اسی ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہے نا اللہ کے لیے، گیون سرکمسٹانسز۔ انسان کو تو پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے، اسی مشقت میں سے آپ نے اپنے آپ کو فری کرنا ہے۔ اور جن معاملات میں ہم سیریس ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ہر ویکینڈز پہ آئے دن شادیاں آتی ہیں، لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، جب اسی ویکینڈ پہ درس آ جائے تو کہتے ہیں وہ مجبوری ہے جی، ایک ہی چھٹی ہوتی ہے یا دو ہی چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں، تو وہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ شادی آ جائے تو فیملی بھول جاتی ہے، یا کوئی اور فنکشن آ جائے تو سب کچھ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سارے بہانے انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اس مشقت سے گزر کے الٹیمیٹلی اپنے رب تک پہنچنا ہے۔ مراد کیا کہ تیاری کر لو، اسی مشقت کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنے رب کے لیے وقت نکال کے خدا کی اطاعت اختیار کرنی ہوگی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی پہ کبھی اچھا وقت نہیں آنا، ہمیشہ برا وقت ہی آتا ہے۔ ہر انسان نے اپنے دماغ میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے کہ بس میرا یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ پھر تو میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا، میں تو پھر وقف ہو جاؤں گا دین کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جو انسان بڑی عمر کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے سے زیادہ ورسٹ وقت انسان کے اوپر آتا ہے۔
پڑھائی لکھائی میں انسان مصروف ہوتا ہے، کہتا نہیں جاب لگ گئی تو سکون آ جائے گا. جاب کیا لگتی ہے، ماں باپ کو شادی کی فکر پڑ جاتی ہے اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے. اس کے بعد اولاد ہو جاتی ہے تو مزید دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے. تو انسان اگر اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھے تو اکثر انسان اسی رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ انسان کا ماضی سکون میں تھا، حال اور مستقبل مشکل در مشکل ہوتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ تو کیڑا دماغ سے نکال دیں کہ دماغ میں یہ بات کہیں سے نہ آئے کہ کوئی میری زندگی میں اچھا وقت آئے گا تو میں خدا کو رسپانس کروں گا. ایسا نہیں ہونا. آندہ آنے والا وقت آپ پہ برا ہی آنا ہے، مصروفیت کے اعتبار سے بھی، رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ تیرا مقدر کر دی ہم نے مشقت، اور اسی مشقت میں انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، حتیٰ کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر لے گا. پھر ادھر جا کے کہا اوہ ٹائم ہی نہیں ملا. یہ مولا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ انسان سویا ہوا جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ یہ کیا ہوا، اصل زندگی تو یہ تھی، اس کے لیے میں نے تیاری کوئی نہیں کی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایون نبی علیہ السلام اگر نماز کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ریلیٹڈ آیات آ جاتی تھی رکت پیدا کرنے والی، تو نماز میں ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے. تو میں اسی سنت میں عمل کرتے ہوئے درس کے دوران بھی جب اس طرح کی رکت انگیز، یہ پارہ نمبر 30 تو سارے کے سارے ہی آپ دیکھ لیں کہ فکر آخرت، انذار بالآخرہ ہے، آخرت کی جواب دہی کا اس میں ڈر سنایا گیا. تو تیری مشقت یہ ہے کہ تو زندگی میں مشقت کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے رب کو آ کے ملے گا، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مشقت کے بعد رزلٹ کیا نکلنا ہے. اگر اسی مشقت کے ساتھ ساتھ رب کو رسپانس کیا ہوا تو کچھ اور رزلٹ نکلے گا قیامت والے دن، اور اگر خدا کی نافرمانی کی، یہ بہانہ بنا کے کہ جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، اس عبادت کی وجہ سے باقی سارے فرائض چھوڑ دیے، تو چمڑی تو اتر جانی ہے. اللہ نے تو ٹوٹل پیکج لینا ہے نا آپ سے. یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر دے باقی معاملات. ایسا نہیں ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس قیامت کے دن جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو پھر عنقریب اس کا حساب آسانی سے لے لیا جائے گا. یعنی پھر وہ صرف ایک زبانی جمع خرچ والی بات ہوگی، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اس کو تو جنت کا پروانہ مل گیا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی کے ساتھ. یعنی دنیا میں بھی جب کوئی شخص کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، تو ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو قیامت والے دن بھی ظاہر ہے کہ وہ الٹیمیٹلی سب سے بڑی ڈگری تو وہ ہے نا، اصل کامیاب ہوا جو آخرت میں کامیاب ہوا. دنیا میں چاہے کوئی شخص گمنامی کی موت مر گیا کسی فٹ پاتھ کے کنارے، اس کو لاوارث لاش کے طور پہ بغیر کفن کے بھی دفنا دیا گیا، تو قبر میں اسے جنتی کفن مل جائے گا. اینڈ رزلٹ تو اس کا بہترین ہے. اور دنیا میں کسی ٹھاٹ کی زندگی کسی نے گزاری، مرنے کے بعد چاہے اس کی قبر جو ہے وہ سونے کی بھی بنا دی جائے، اس کے اندر جو اس پہ حالات وارد ہونے ہیں وہ تو کوئی نہیں بدل سکتا. تو وہ شخص بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا اور فخر سے بتائے گا یہ دیکھو میں آج کے دن کے لیے تیاری کر رہا تھا، میں کامیاب ہوں. اسی کو سپورٹیو ایک 2-3 احادیث ہیں صحیح مسلم کے اندر. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، کھانے پینے کی پرابلم بھی رہتی ہے، فاقے بھی آتے ہیں، مرضی کا کھانا بھی نہیں ملتا. جن لوگوں نے جیل گزاری ذرا ان سے پوچھیں. اور کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اس لیے اس نے دنیا کو جنت بنایا. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص
اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ، نہ ختم ہونے والی آخرت کی، کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے دونوں کا۔ اب کوئی آخرت میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ تو ہمیشہ کی کامیابی اس کا مقدر ہوئی بھی ہے نا۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ 1 ارب اور 1 روپیہ، کسی کے پاس 1 ارب روپیہ ہو اور کسی کے پاس 1 ارب 1 روپیہ ہو، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں، کیونکہ 1 روپیہ ارب سے اوپر ہونا یہ تو نیگلیجبل ہے۔ تو کتنا بے وقوف ہے وہ شخص، وہ 1 روپیہ بچانے کی خاطر ارب روپیہ اپنا ضائع کر دے، اور کتنا عقل مند ہے وہ شخص جو 1 روپے کی قربانی کر کے 1 ارب روپیہ بچا لے، یعنی دنیا کی زندگی خدا کو دے کے ہمیشہ کی جنت کما لے۔ تو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو فضیلت حاصل ہے پوری امت میں، وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جان مال ہر چیز کی، آخری درجے میں۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، اسی آیت سے مجھے یاد آئی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی مفلسی اور غربت کی زندگی گزاری ہوگی، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے قید خانے والی زندگی گزاری ہوگی، بڑی مشقت کی زندگی۔ قیامت والا دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ میرے اس بندے کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ۔ جنت کا ایک پھیرا جب لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک جنت کا پھیرا دنیا کی ساری مشقت کو کافور کر دے گا۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں کتنی محنت کر کے پڑھا کرتے تھے۔ ہماری تو خیر میکینیکل انجینئرنگ ذرا ہیوی ٹف تھی، لیکن جب رزلٹ آتا تھا پوزیشن آ جاتی تھی۔ آج تو مجھے یاد بھی نہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے بھی آلموسٹ 20 سال ہونے کو ہے، مجھے تو وہ راتیں بھی نہیں یاد جو میں نے کاٹ کے گزاری ہوئی ہیں، فجر پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ تو انسان دنیا میں ہی مشقت کو بھلا دیتا ہے جب اینڈ رزلٹ سامنے آ جائے۔ آخرت میں جب اینڈ رزلٹ آئے گا تو کسی کو اپنی 60 سال کی زندگی یاد نہیں ہوگی۔ سر چھوڑ دیں، قیامت کا دن ہی صرف 50,000 سال کا دن ہے۔ دنیا میں 60 سال کی زندگی کے عوض اگر وہ 50,000 سال کا قیامت کا دن ہی صرف امن میں گزر جائے نا تو یہی بدلہ کافی ہے کہ باقی لوگ ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوا ہو۔ 60 سال کے بدلے میں 50,000 سال کی صرف قیامت کے دن کی کامیابی مل جائے، بعد کی تو اربوں سال کی زندگی ہے۔ اور دنیا میں 60 سال میں عیاشی میں، اور 60 سال بھی کیا عیاشی کے گزارنے ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نیٹ کیلکولیشن کریں تو چند ایک سال ہی بنتے ہیں۔ سونے کے اوقات نکال دیں، بچپن کے اوقات نکال دیں، اس کے بدلے اور کوئی عذاب نہ بھی ہو، قیامت کے دن کا 50,000 سال کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے تو یہی بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو بلوائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں کی ہوگی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری تو آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا۔ یہ بڑا کہتا تھا دنیا میں کہ ایک پھیرا ہی لگنا خیر ہے، کہتے ہیں نا مسلمان، یہودیوں سے ہی مستعار لی ہوئی ہے نا یہ چیز۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں دوزخ میں بھیجا تو چند دن کے لیے بھیجے گا، الٹیمیٹلی تو ہم بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے کوئی عہد لے لیا اپنے رب سے اس معاملے میں؟ یہاں تو ایسے بڑی آسانی سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم میں تو یہ بھی طاقت نہیں کہ ہم 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ سکیں۔ جو شخص اتنا کمزور ہو وہ یہ دعویٰ کرے کہ خیر ہے ایک پھیرا ہی لگے گا۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے رہنے کے لیے بھی اور زیادہ دیر کے لیے بھی بدترین جگہ ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے ایک پھیرا ہی لگے گا۔ کوئی 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس آگ میں صرف 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھا جانا، پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے پھینکا جانا ہے، اور آپ کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگے گا۔ ہم دنیا میں اس سے بھی آسان مثال دیتے ہیں، اگر کوئی شخص
کہتا نا ایک پھیرے سے کیا فرق پڑتا ہے، اسے کہیں کہ ہم آپ کو ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ صرف ایک پھیرا لگاتے ہیں فجر سے لے کے زور تک، ایک ایسے کمرے میں جو کمرے کا سائز ہوگا 10 فٹ بائی 10 فٹ، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، 100 اژدہا ہوں گے، بس ایک ہی پھیرا لگنا ہے فجر سے زور تک۔ تو تصور سے انسان کو لگ پتا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آخرت، چونکہ دنیا نقد ہے فوراً بندے کو خوف آتا ہے، آخرت ادھار ہے، انسان کہتا ہے نہیں خیر ہے دیکھی جائے گی، چھاٹ ہی دے گا، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے۔ تو اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس جو بندہ کہتا تھا نا دنیا میں خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اس کو ایک پھیرا لگواؤ نا دوزخ کا، بڑی یاشی کی اس نے دنیا میں۔ جب دوزخ کا ایک پھیرا لگے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے؟ کہ اللہ، وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی۔ دنیا کی ساری عیاشی دوزخ کے ایک پھیرے سے کافور ہو جائے گی، صرف پھیرا، ابھی تو پرماننٹلی جو اس نے جانا ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ تو یہاں کس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں؟ اب اس پورے تناظر میں اس آیت کو اگر آپ سمجھیں کہ جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا اور وہ بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں اور پشت کے پیچھے سے، پشت کے پیچھے سے اس لیے دیا جائے گا اس کو کہ جب اس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نا تو اس کو پتہ چل جائے گا میں فیل ہو گیا ہوں، تو وہ اپنا ہاتھ ہی پیچھے کر لے گا۔ یہ تو دنیا تو نہیں ہے نا کہ آپ دھوکہ دے لیں، بچ جائیں۔ دنیا میں تو ٹرین پہ بغیر ٹکٹ کے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اگر ٹی ٹی آ جائے تو ایک کمرے سے دوسرے میں چلے جاتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، یا باتھ روم میں جا کے چھپ جاتے ہیں ٹکٹ نہ خریدنے کے لیے۔ تو سر یہ تو اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ الٹے ہاتھ میں اسے نامہ اعمال جب اس کے الٹے ہاتھ کی طرف بڑھایا جائے گا نا، وہ کہے گا لو جی مارا گیا، تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، تو پیچھے سے اس کو پکڑا دیا جائے گا۔ وہ تو فرشتے ہیں نا جی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے اور بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ چلائے گا اور کہے گا ہائے میری موت، ہائے میری موت۔ پھر وہ موت پکارے گا کہ موت آئے تو جان چھوڑ دے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں تو بڑا خوش رہتا تھا۔ اچھا، اس میں امپلائڈ ہے کہ جو دوسرا ہے نا وہ گھر والوں میں خوش کوئی نہیں تھا، جو جنتی ہے وہ گھر میں نہ خوش ہی تھا، تبھی تو وہ گھر والوں کو جا کے بتائے گا نا کہ دنیا میں تو تم نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، دیکھ لو آج میں پاس ہو گیا ہوں، ورنہ تو وہاں بھی آتا کہ وہ دنیا میں بھی بڑا خوش تھا گھر والوں سے۔ جو دوستی ہے نا اس کا ذکر ہے کہ وہ گھر میں خوش تھا دنیا میں، اور اب گھر والوں کے آگے جا کے روئے گا کہ تمہاری وجہ سے میں نے حلال اور حرام کی تمیز گنوا دی، آج دیکھو میں مارا گیا ہوں۔ لیکن اس وقت رونے پیٹنے سے فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ وہی اولاد جس کے لیے اس نے دنیا میں مشقت اٹھائی تھی اور دنیا میں عیاشی کی زندگی ان کو گزارنے کے لیے خود حرام کی کو جو ہے وہ کمایا تھا، مارا جائے گا۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ وہ دنیا میں بڑا خوش تھا اپنے اہل و عیال کے اندر۔ یہ حقیقت بات ہے، جو دین کے راستے پہ چلے نا جی سر، دنیا اس کی پھر آسان نہیں ہوتی، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا آسان ہو جاتی ہے۔ جو جب دعا بھی کی جاتی ہے نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس حسنہ سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دنیا سکون کی آپ کی گزرے گی اس حوالے سے کہ آپ کو دنیاوی نعمتیں مل جائیں گی، نہیں، صرف یہ ہوگا کہ دنیا میں جو تکلیفیں آئیں گی نا وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی، تکلیف سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان میں۔ ہمیں بظاہر بڑے آسودہ حال
نظر آنے والے لوگ بھی اگر آپ ان کی پرسنل لائف میں جائیں تو انہیں دنیا میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دین کے ساتھ جڑا ہے تو شاید بڑے سکون کی زندگی گزار رہا ہے. ہر بندے کی اپنی ایک سٹوری ہوگی. خیر دین سے جڑے یا نہ جڑے تکلیفیں تو آنی ہیں, لیکن دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو تکلیفوں کو سہنا آسان ہو جائے گا, دنیا حسنہ بن جائے گی, صبر نصیب ہو جائے گا. ابھی چند دن پہلے دارج میر صاحب کا فون آیا مجھے, حفظہ اللہ تعالیٰ. ایک میرا انہوں نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا تھا تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے فون کیا تھا, سیدہ عائشہ کی عمر کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ وسلام اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں غامدی صاحب نے تو اس پہ انکار کیا ہے 9 سال کی عمر کا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے تمہارا کلپ دیکھا تو بڑے مضبوط دلائل تم نے رکھے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میں نے کہا میں ابھی فون کر کے تمہیں دعائیں دوں, جزاک اللہ خیرہ. تو میں نے کہا سر آپ کا کیا حال ہے؟ 5-6 مہینے سے ان کو آدھے سر کا درد تھا, درد شقیقہ. اور آپ پتہ ہے مجھے بھی FSC لیول پہ یہ رہا ہے, لیکن 1-1.5 ہفتے بعد ٹھیک ہو جاتا تھا. اس میں آنکھ والے یہ اس پورشن پہ یوں آدھے سر کا اسے درد کہتے ہیں, اور بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے, آنکھوں سے بعض اوقات پانی بھی نکلتا ہے. میڈیکل سائنس میں اس کا علاج ابھی تک نہیں آیا کہ پرماننٹلی جن لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہیں ان کو ایڈریس کیا, تو ان کو پوری زندگی اس تکلیف سے گزرنا پڑا. تو کہہ رہے تھے اس دفعہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں اور مجھے آرام نہیں آ رہا. یہ میں نے تکلیف کاٹی ہوئی, مجھے پتا ہے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ گن کے کاٹنا پڑتا ہے. تو مجھے کہنے لگے بیٹا کل 90 ٹیکے لگوائے ہیں سر میں, یہ آخری علاج ہوتا ہے کہ وہ سر کی جتنی نسیں ہیں نا ان کو سن کر. اب میں سوچ رہا تھا کہ یار جو لوگ دارج میر صاحب کو ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہنستا کھلکھلاتا چہرہ اور یہ سب کچھ, ان کی زندگی میں ان کی ذات کے حوالے سے ان کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا, وہ تو آپ کے سامنے نہیں ہے. تو فوراً مجھے نا اس چیز کا خیال آیا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی بندہ صحیح سلام, یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا چیزیں اٹیچ ہے, اور آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ اٹیچ ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پہ آتی ہیں, اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو نبیوں کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان پر آتی ہیں جو ان کے بعد نبیوں میں سب سے بڑھ کر نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری زندگی تکلیف سے معمور ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, کبھی آپ کو موقع ملے. میں رات کو اپنا وہ کلپ دوبارہ دیکھ رہا تھا, بڑا رقت انگیز کلپ ہے سیدنا ابو ذر غفاری کی, ان کی لائف. مستدرک الحاکم میں جب ابو ذر غفاری کے اوپر چیپٹر باندھا ہے نا انہوں نے, امام حاکم نے, اور احادیث لے کے آئے, تو پہلی حدیث آپ کو پتہ ہے کون سی لے کے آئے ہیں؟ یہی والی جامعہ ترمذی کی, کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں, اس کے بعد ان پہ جو انبیاء کے بعد اللہ کو محبوب ہوتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کی فضائل اور ان کی زندگی کے حالات پہ حدیثیں لکھنے سے پہلے انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ بنا کے نا ابو ذر غفاری کا بیان, پہلی حدیث یہ, حالانکہ اس حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری کا ذکر نہیں تھا, لیکن انہوں نے بتایا کہ اب آئندہ جو تم حدیثیں پڑھو گے نا وہ اس تناظر میں سمجھنا کہ ابو ذر غفاری کی زندگی غم سے معمور اس لیے ہے کہ نبیوں کے بعد اس کا مرتبہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند سے, اس نیلی چھتری آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا انسان نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی جو صادق اور امین ہے, وہ جس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ آسمان کے نیچے سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں. اور ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نیلی چھتری آسمان کے نیچے میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل دنیا سے زہد پہ اگر کوئی ہے تو ابو ذر غفاری ہے. عیسیٰ کی مثل. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ دنیا سے اس قدر زہد اختیار کیے ہوئے تھے کہ وہ برتن بھی پانی پینے کا استعمال نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے, ہاتھ سے پانی پیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام فرمایا میری امت میں, یعنی دنیا کو 3 طلاقیں دینے والا اور آخرت کی طرف رجوع رکھنے والا, دنیا سے زاہد اگر کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے تو ابو ذر غفاری ہے. تو سر پھر یہ لوگ جب قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے تو پھر دنیا دیکھے گی نا, جیتا وہ جو اس دن جیت گیا.
اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا۔ اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ یہ دنیا میں بڑا عیاشی میں تھا۔ انہو ظن ان لن یحور، وہ تو دنیا میں خیال کرتا تھا اسے لوٹ کے گویا اللہ کے پاس آنا ہی نہیں ہے۔ واقعی ہمارے مسلمانوں کی اکثریت بھی ایسی زندگی گزاری ہے گویا کہ اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا۔ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پہ کوئی اور، کتنے جنازے اٹھاتے ہیں یہ کبھی تصور ہی نہیں آتا۔ حسن بصری فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، تابعی ہیں، حضرت سیدنا حسن ابن علی کے شاگرد بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کا زمانہ ایسا پایا کہ میت جب اٹھتی تھی نا تو ہر شخص ہی رو رہا ہوتا تھا، نئے آنے والے بندے کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ میں تعزیت کس سے کروں، کہ ان میں سے کون ہے بندہ جس کا رشتہ دار مرا ہوا ہے۔ ہر بندہ ہی رو رہا ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی قبر کو یاد کر رہا ہوتا تھا۔ تو نئے بندے کے لیے تعزیت کرنا مشکل ہو جاتی تھی کہ مریا کی دے وچوں سارے ہی رو رہے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے جی صحابہ کا زمانہ نبی الاسلام سے متصل، انہوں نے حضور کی صحبت کی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا جھٹکا دیا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا، زندوں میں نہیں۔ وہ تو ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ ایک چوراہے سے گزرے، کچھ لوگ ہنس رہے تھے صحابہ میں سے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے زندگی میں، زیادہ رویا ہی کرتے۔ تو جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں آبزرو کی ہوئی تھی نا نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے، ان کی پھر حالت یہی ہوتی تھی۔ انسان کو یہ کبھی گمان ہی نہیں ہوتا کہ اس نے لوٹ کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک تیرا رب تو خوب دیکھ رہا تھا جب وہ اعمال کر رہے تھے۔ دنیا میں بے شک جتنی مرضی یاشی کی ہے وہ کہیں نوٹ ہو رہی تھی، تیرا رب دیکھ رہا تھا، اور وہ رب کا ہی حوصلہ ہے کہ دیکھ رہا ہے اور ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب پھر کھینچے گا نا تو پھر کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا قیامت کے دن میں تجھے اللہ سے چھڑا نہیں سکتا۔ اے میری پھپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے میرے چچا عباس، ایک ایک رشتہ دار کو آپ نے، پھر آپ نے کہا اے بنو ہاشم میرے خاندان کے لوگوں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب کے جو رشتہ دار ہیں خونی رشتہ دار، ان کو حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے مال سے جو لینا ہے میں تمہیں دے سکتا ہوں، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں۔ اب پیر فقیر تے ویسے ہی سائڈ تے کر دو، انہوں نے کھنگڑ ہی نہیں کسی نے دینا۔ جدھر شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ شفاعت بھی اللہ کی اجازت سے ہونی ہے جس کے لیے اللہ حکم فرمائے، دھونس کے ساتھ شفاعت بھی نہیں، شفاعت بالاذن۔ تو باقی کس کھاتے میں ہے کہ جی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریض نہ جنت میں لے جاؤں، اور تنو آپ کسی نے وڑن دینا ہے اتنی وڈی گلاں۔ اچھا یہ باتیں سن کے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کتنا متکبرانہ جملہ ہے، تکبر ہی ہے نا کوئی شخص کہ میں جنت میں کسی کو لے جاؤں گا۔ اگر یہ جملہ میں بول دوں کہ انشاءاللہ میں کسی کے لیے، میں اپنے لیے بول دوں کہ میں انشاءاللہ جنت میں ہی جاؤں گا، انشاءاللہ کے ساتھ بھی بول دوں کہ دیکھو جی انہوں کسی نے گارنٹی دیتی ہے، تو تہاڈے بابے نے کسی گارنٹی دیتی ہے؟ گارنٹی والے تو ان کی قبریں تو مدینے میں ہیں، بغداد شریف والے، اجمیر شریف والے، یا آپ کے جتنے شرفاء ہیں ان کے بارے میں تو کوئی آیات اور احادیث نازل نہیں ہوئی ہوئی ہیں۔ ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے، لیکن آپ کسی کو کلین چٹ تو نہیں دے سکتے۔ اچھا یہی آیات ہیں، ان کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا قیامت کے دن جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ مارا گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو ام عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ قرآن میں تو سورہ انشقاق میں یہ آیات آئی ہیں کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کا نام مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا۔ تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ
جس کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا حساب اس کا بھی ہوگا، اور جس کا نامہ مال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا حساب اس کا بھی ہوگا۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ مارا گیا، تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ حساب وہ حساب نہیں ہے، یہ تو بس صرف سرسری بات ہوگی۔ جس کا حساب شروع ہو گیا اور اللہ نے پوچھ لیا یہ کیوں کیا، وہ مارا گیا۔ یہ جنتی وہ ہوں گے جن کا حساب ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا ان کا حساب آسان ہوگا، حساب آسان یہ ہے کہ ٹوٹل پورا، اچھا جی ہاں جی نیکیاں 1 ارب، گناہ 1 کروڑ، ٹھیک ہے بس۔ لیکن اگر پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا، وہ مارا گیا۔